مولوی اسامہ کے بیانات سننے کے لیے مولوی صاحب کا آفیشیل چینل احناف میڈیا سندھ کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو ہمارا درس چل رہا تھا صراط مستقیم کورس کے حوالے سے، جو حضرت استاد محترم مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے جو چند ابتدائی باتیں ہیں ان میں سے پہلی جو بات ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ ہم نے کی۔ اس کے اندر قرآن مجید کے بارے میں تھوڑی بہت جو وضاحت کتاب کے اندر استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دی تھی وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حدیث مبارک۔ سب سے پہلے حدیث کی تعریف کیا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بات ذکر کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور ان کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو قول، عمل مبارک کو فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کرتا اور آپ اس پر خاموش رہتے تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ صحابی یا تابعی کے قول، فعل اور تقریر کا بھی یہی معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ اچھا، تو آگے جو ہے نا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ طلبہ اکرام اپنی اپنی فائلوں میں دیکھ لیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 حدیث متواتر یا خبر متواتر، نمبر 2 حدیث واحد یا خبر واحد۔ اب آگے ان کی جو ہے نا آگے تعریفیں کی گئی ہیں۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ جن کا عموماً جھوٹ پر جمع ہونا یہ ناممکن ہو۔ کیا تعریف بتائی گئی؟ پہلے نمبر پر حدیث متواتر کی تعریف یہ بتائی گئی کہ ہر دور میں اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جھوٹ پر ہیں تو یہ ناممکن بات ہو، اسے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ آگے ہے حدیث واحد۔ حدیث واحد وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کسی ایک دور میں حدیث متواتر کو نقل کرنے والوں سے کم ہو، یعنی اس کی تعداد جیسے اوپر بیان کی گئی حدیث متواتر کے بارے میں، ان سے حدیث واحد کی جو نقل کرنے والے لوگ ہیں ہر دور میں یا کسی ایک دور میں، تو ان کی تعداد ان سے کم ہو۔ پھر آگے جو ہے نا حدیث واحد کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ حدیث واحد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث مقبول، نمبر 2 حدیث غیر مقبول۔ حدیث مقبول اور حدیث غیر مقبول کسے کہتے ہیں؟ پہلے نمبر پر حدیث مقبول کی تعریف ہے، حدیث مقبول اس کو کہتے ہیں کہ جو قابل قبول ہو۔ حدیث مقبول کی بھی 3 قسمیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح، نمبر 2 حدیث حسن، نمبر 3 حدیث مرسل۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں، اچھے حافظے والے ہوں، اور ان کی روایت ان سے زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف نہ ہو، یعنی ان سے جو ہے نا زیادہ جو ثقہ راوی ہوں ان کے مخالف ان کی روایت نہ ہو۔ حدیث حسن کی تعریف یہ ہے، حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی حدیث صحیح کی طرح ہوں، البتہ ان کا حافظہ نسبتاً کمزور ہو، یعنی اوپر جو حدیث صحیح کے جو راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، ان سے نسبتاً حدیث حسن کے روایت جو نقل کرنے والے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو۔
یہ اس کی تعریف ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حدیث مرسل۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو صحابی، تابعی یا تبع تابعی کسی واسطے سے سنے اور آگے حدیث کو نقل کرتے وقت اس واسطے کا ذکر نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے حدیث غیر مقبول۔ یہ وہ حدیث ہے جو ناقابل قبول ہو۔ حدیث مقبول وہ ہے جو قابل قبول ہو، اور حدیث غیر مقبول وہ ہیں جو قابل قبول نہ ہو۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حدیث موضوع اور حدیث ضعیف۔ حدیث موضوع یہ وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہو۔ جیسے جو ہے نا کچھ احادیث ایسے اپنی طرف سے لوگ گھڑ کر اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں، یا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یا کسی بھی جو ہے نا آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی چیز جو رسول اللہ نے نہ بتائی ہو، ایسی بات جو رسول اللہ نے نہ کہی ہو، نہ فرمائی ہو، تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ حماقت ہے، اور جو ہے نا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ انتہائی بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں نے نہ کہی ہو اور اس کی نسبت میری طرف جو بندہ کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ایسی بات جو ہے نا ان کے بارے میں فرما رہی ہے۔ جیسے عام طور پر آج کل رمضان مبارک بھی قریب آ رہا ہے، تو رمضان مبارک کے بارے میں ایک حدیث چلائی جاتی ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ فلاں تاریخ کو ہوگا، اور جو بھی آدمی سب سے پہلے اس کی خوشخبری دے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی کر دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی حدیث ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع، یعنی من گھڑت احادیث۔ دوسرے نمبر پر ہے حدیث ضعیف۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں حدیث حسن اور حدیث صحیح کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ ضعیف حدیث عقائد اور احکام میں تو قابل قبول نہیں، یعنی ضعیف جو حدیث ہے وہ عقیدے میں اور احکام میں دونوں چیزوں میں یہ قابل قبول نہیں ہوتی، البتہ قصص اور حکایات اور فضائل میں یہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ آگے سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتایا جا رہا ہے کہ لغت میں سنت طریق زندگی، دستور اور راستے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خصوصاً خلفائے راشدین کے افعال بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح ان کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے ایک انتہائی فائدے کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے، ہر سنت حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے حدیث معراج والی جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو حدیث ہے معراج کے بارے میں، تو اس پر ہمارے لیے عمل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بعض احادیث میں ایسے اعمال اور افعال کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور امتی کے لیے وہ جائز نہیں، جیسے بیک وقت 4 سے زائد نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح کیے ہیں، جو احادیث میں عموماً جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے، اور احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ تو ہمارے لیے، امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ امت کے لیے صرف 4 شادیوں کا حکم ہے، حکم نہیں ہے بلکہ وہ بھی اجازت ہے قرآن مجید کے اندر، جو کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ شادیاں کر نہیں سکتا۔ اور نبی کے جو یہ حدیث ہے اس پر ہمارے لیے جو ہے نا عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بعض احادیث میں ایسے اعمال اور افعال کا ذکر ہے جو اب منسوخ ہو چکے ہیں، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہلواتے، کیونکہ حدیث پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔